السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کی جو پاکستان کی سچویشن ہے، یقیناً جہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک طرف ہم آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کا ماحول گرم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہیں جو ڈومیسٹک ہماری سیاسی جو اس وقت سرگرمیاں ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ وفاق میں بڑی مختلف نظر آتی ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وفاق میں اتحاد میں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بالکل پیرالل اگر دیکھا جائے تو چاہے گلگت بلتستان کے کچھ عرصے پہلے کے انتخابات ہوں یا پھر آزاد جموں کشمیر کے آنے والے چند دنوں کے انتخابات ہوں، سچویشن بالکل مختلف ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ شاید انتخابی ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو رائبلری کنسیڈر کرتی ہیں، لیکن اے جے کے الیکشنز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگر اس کے بالکل پیرالل ہم دیکھیں کہ جی بی کی سچویشن کیا ہے، تو جتنا اس وقت پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کی گئی، الیکشنز کے کیمپینز میں بات کی گئی، پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے وعدے کیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے 4-5 سال میں کس حد تک وہ ڈیلیورنس ہو سکے گی۔ لیکن ایک بڑا چیلنج ان ایریاز اور خاص طور پر جو بات کے ایریاز ہیں وہاں پر فلڈ کی سچویشن کا بھی ہوتا ہے۔ کلائمیٹ چینج بہت سی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، اور سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، جو بارشوں کی صورتحال ہے، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان تمام جو ایریاز ہیں ان کی ایک طریقے سے پراپر جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اس حساب سے اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے، جی بی کے انتخابات میں یا اے جے کے انتخابات میں جو ہے وہ وہی جماعت الیکٹ ہوتی ہے، لیکن سرپرائزنگلی اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا جی بی میں، کیونکہ وفاق میں نون لیگ اکثریت میں تھی، لیکن جی بی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی اور کامیابی کے ساتھ بنائی، اور اے جے کے میں بھی ان کی ہوپس بڑی ہائی ہیں۔ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ کیا زبردست خفیہ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین صاحب۔ امجد صاحب سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم دینے کے لیے۔ سر پہلے تو میں ویسے تھوڑا ماضی کا سوال ہے لیکن ضرور جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے کیا اسمارٹلی پلے کیا جی بی میں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ نون لیگ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے ان کے کورٹ میں بال اس طرح پھینکی کہ آپ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے آئی پی پی کو ساتھ ملا لیا۔ تو آپ کے خیال میں یہی روڈ میپ جو ہے وہ اے جے کے میں بھی رکھا جائے گا؟ آپ لوگوں نے کیا تھا جی بی میں؟ بہت شکریہ، مہربانی۔ ہاں، بنیادی طور پہ چونکہ الیکشن تو ڈیو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک الیکشن ہوتے ہیں، اگلی الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، یہ سلسلہ تو چلتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے تقریباً 10 سالوں سے گلگت بلتستان کے رائٹس کے اوپر ایک تحریک لے کے چل رہی تھی۔ 10 سال سے ہم لے کے چل رہے تھے، اور گلگت بلتستان کے جو داخلی ایشوز ہیں اور پیچیدہ ایشوز ہیں ان سب کے اوپر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف تھا، اور بیانیہ کے اوپر ہم پولیٹکس کرتے رہے۔ تو وزیرائی ملی، چونکہ ہم محض الیکشن نہیں لڑ رہے تھے اور محض سیاست کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہے تھے، تو جو پینڈنگ ایشوز ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی موومنٹ چلائی، اور اس کے نتیجے میں ہی گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے۔ تو یہ جو نیریٹو تھا، یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیا ہوا نیریٹو تھا۔ حق ملکیت کی بات کر رہے تھے، وہ حق حاکمیت کی اس نے بیانیہ دیا تھا، اور حق روزگار کا بیانیہ۔ تو یہ 3 کمپوننٹس کے اوپر اس کا نیریٹو تھا۔ اس نیریٹو کو لے کے ہم عوام میں تھے، اور پچھلے 5 سال ہم اپوزیشن میں رہے تو بھی اس نیریٹو کے اوپر ہم نے بات کی۔ بعد میں جب ہم کولیشن میں گئے گورنمنٹ کے ساتھ، کچھ 4-5 سیٹوں کے ساتھ ہم کولیشن میں گئے، تو ہم نے حق ملکیت کے اوپر ایک لیجسلیشن کر لی۔ آلموسٹ گلگت بلتستان کے لینڈز کے اوپر ہم نے لینڈ ریفارم انٹروڈیوس کروایا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو لینڈ ریفارم کر کے حق ملکیت دے دی۔ اور ادروائز بھی وہاں پہلے یہ سیٹ اپ موجود نہیں تھا، یہ رائٹس موجود نہیں تھے، تو ان کے لیے پھر جس طرح کی موومنٹ ہماری تھی اسی کے اندر سے ہم نے ایک کمپوننٹ پورا کیا تھا۔ تو ادروائز بھی فیلڈ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے یہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اچھا، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جی بی میں شاید نون لیگ کو لگ رہا تھا کہ اتنا مسئلہ شاید نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ نہیں گئے، لیکن جب اس کے ریزلٹس آئے تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اے جے کے میں بھی وہ بھرپور کیمپین کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکر پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو اے جے کے ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، لیکن وہاں پر بھی پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی؟ ہاں، گلگت بلتستان میں نواز شریف صاحب کا دورہ ہوا تھا، اس نے وزٹ کیا، اس نے گلگت بلتستان میں اپنے ورکروں کو انٹریکٹ کیا۔ بلاول صاحب بہت گھومے تھے، ایون آصفہ بلاول صاحب نے تو جلسے کیے، آصفہ بھٹو نے بھی جلسے کیے۔ نواز شریف صاحب نے جلسہ نہیں کیا، لیکن اپنے ورکروں کے پاس آئے، اپنی بات ضرور کی۔
اسی طرح کا ہی ماحول آج مطلب جگہ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے گراؤنڈز ضرور ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو کہ عوام کا جو رشتہ ہے یہ بھی نیا نہیں ہے، یہ بھٹو صاحب کے دور سے ہے، اور بالکل جیسے کہ بھٹو صاحب کے بعد بی بی صاحبہ نے جتنا کام آزاد نہیں، بڑی ایفیلیشن ایک پیپلز پارٹی کی سالوں سے نظر آتی ہے، تو جی بی اور اے جے کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن ہے، اس لیڈرشپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا سر، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد اور سی ایم بننے کے بعد کون سی وہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کی پرائیورٹی ہیں کہ یہ میں نے سب سے پہلے کرنی ہے؟ کیونکہ اب جس طرح جی بی بہت بڑا ہے، آپ خود گلگت سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑا ایک ماڈرنائز بڑا ایکوپڈ شہر ہے، لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے ڈسٹرکٹ بھی ہیں، علاقے بھی ہیں جہاں سم ٹائمز روڈز بھی نہیں ہیں یا انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے، ان کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور دوسرا کیا 4-5 چیزیں جو آپ نے اس کو پرائیورٹی رکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلے میں نے کرنی ہے؟ اس وقت جو فیڈریشن ہماری بات چل رہی ہے بنیادی طور پہ چونکہ ہم نے بجٹ پاس نہیں کیا ابھی تک، گلگت بلتستان شاید واحد صوبہ ہے جس نے اپنا جو جون میں بجٹ پاس ہوتا ہے وہ بجٹ ہم نے پاس نہیں کیا۔ اس وقت ہم ایکسپینڈیچر بجٹ دے کے 3 مہینے کے لیے اس وقت فیڈریشن کے ساتھ نیگوسیشنز پہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو مولا ڈیو رائٹ ہے وہ ہمیں ملا نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ایریا جو ہے وہ کے پی کے لگ بھگ کے پی کے جتنا ایریا ہے، اس کا جو ڈیولپمنٹ کا سائز ہے وہ بہت زیادہ میگر سم ہے، اس پہ گلگت بلتستان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف سے گلگت بلتستان کے پاس بہت سارے پوٹینشلز ہیں، لیٹ سے کہ گلگت بلتستان کے پاس اگر انرجی کا پوٹینشل ہے اور گلگت بلتستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہم چونکہ نیشنل گرڈ سے لنک بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم تو ہر صورت میں فرام دا ڈے ون وہاں 18 گھنٹے کی لوڈ ابھی بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مطلب گرمیوں میں آلموسٹ اس وقت بھی احتجاج چل رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس کوئی 8000 گلیشیئرس ہیں، ان گلیشیئرس کی میلٹنگ اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ ہمیں ہر طرف ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارا ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ہمارے تمام جو ضلع ہیں ان کے اوپر ڈیزاسٹر ہٹ ہوا ہے، ہماری پلیں بہہ گئی ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس لوگ لیکن مشکل اس کے لیے حالات بھی تو انفراسٹرکچر نہیں ہے نا آپ کے پاس، یا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اوبویسلی کہ وہ اس پانی کو پرزرو کر سکے جو اسی پانی کے آ اوپر رہا ہم ہے۔ ان کو بتانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں آپ کے پاس 8000 گلیشیئرس ہیں، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی پرزرویشن کے لیے یہ ہم نے ابھی آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر تو اتھارٹی ہونی چاہیے تھی بہت پہلے کی، اس کے اوپر کوئی ریگولیشن ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر کوئی اینٹی ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ جو اس کو ریگولیٹ کرے، اور اس کے مطلب جو نقصانات ہیں یا اس کی مطلب سپیڈی میلٹنگ ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اب ہم ان کے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے المیہ ہوگا کہ پورا پاکستان کو آپ مطلب وہاں سے سیراب کرتے ہیں، پورے پاکستان کا جو واٹر ڈیمانڈ ہے یا مطلب آپ کا واٹر شیڈ اوپر سے ہی بہ کے آتا ہے واٹر شیڈ ہے آپ کا، تو اس واٹر شیڈ کی پروٹیکشن آج آپ کو مطلب ٹائملی کرنے کی ضرورت تھی، وہ آپ نے نہیں کیا ہے، اور دوسری طرف سے آپ گلگت بلتستان کو وہ ڈیو ریگارڈ نہیں دے رہے جو ان کا اس کا رائٹ ہے۔ اس حوالے سے ہم یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اس ایڈمنسٹریٹو پروونس لیں، جو ان کے فائنینشیل رائٹس ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور دے دیں تاکہ گلگت بلتستان۔ اچھا لیکن سر سوری ٹو کٹ یو آف، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو ابھی بارشیں اور سیلاب کی سچویشن ہے، ہر مرتبہ جب ہر سال ہی آلموسٹ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو لینڈ سلائڈنگ اور یہ سیلابی کیفیت ہوتی ہے اور بہت سے علاقے سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس میں کیا فیسیلیٹیشن دے گی؟ یعنی سیٹ اپ بنائے گی، کیا کرے گی؟ وہاں تو سم ٹائم ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر رابطہ سڑکیں بھی موجود نہیں ہیں، پل بھی موجود نہیں ہیں۔ اس میں تو ریکوائرمنٹ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے نالے ہیں، ان کی ڈریجنگ کرنی ہوتی ہے ٹائملی، کہ آپ کا جب سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ڈریجنگ کر کے ڈریجنگ سے مراد آپ کی صفائی اور صفائی کر کے اور راستے کلیئر رکھنے ہوتے ہیں تاکہ دیگر جو جگہ کو وہ ہٹ نہ کر سکے۔ ادروائز جو آپ کا مطلب میدانی علاقہ ہے، اس میدانی علاقے کے اندر سے جو مطلب آپ کو پروٹیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹیکٹیو والز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بنانے ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی اپنے راستے سے کورس کے ساتھ چلا جائے۔ اب اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، فرض کریں کہ ایک جگہ میں جھیل بنی ہوئی ہے، وہ جھیل آپ کو مطلب ایک دن میں ابرپٹلی وہ مطلب بلاسٹ نہیں ہوتی ہے یا وہاں سے مطلب ٹوٹ کے نہیں آتی، اس کو اس جھیل کو ڈیولپ ہونے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں۔
اس کو بھی مطلب آپ نے راستہ دینا ہوتا ہے. اگر آپ وقت پہ کام کرتے ہیں تو یہ ڈیزاسٹر سے بھی بچا جا سکتا ہے. اچھا یہ سوری میں ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ جو عطا آباد جھیل کے ساتھ ہوا، اس کا بڑا سوشل میڈیا پہ چلا کہ یہ بڑی شرنک ہو گئی ہے، ڈرائی ہو رہی ہے، یہ کس طرح ہوا؟ یہ قدرتی طور پر ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس میں تو سلٹنگ ہو رہی ہے. مطلب آپ کا مطلب دریا سے پانی کے ساتھ مطلب اس کے اندر سے وہ مطلب سلٹنگ بہت زیادہ ریت آ جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوتی ہے کہ مطلب اس کی وہ سپیس کم ہوتے ہوتے پیچھے سے سلٹنگ ہوتی ہے. یہ تو ایک فنامنا چلتا رہتا ہے، چونکہ آگے جھیل ہے، پیچھے سے مٹی آ رہی ہے یا ریت آ رہی ہے، تو وہ جا کے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جھیل ایک ٹائم کے بعد خشک ہو جائے گی؟ بالکل دیکھیے، جھیل تو خشک نہیں ہو جائے گی، چونکہ وہ ایلیویشن میں آ گئی ہے. وہ بڑھ مطلب اس کی وہ مطلب پوزیشن اس سے روٹین والے سے ہٹ کے بنی ہے، تو اوپر سے پانی تو گزر جائے گا، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن پیچھے سے ریت آ کے وہ پورا ایک مطلب میدان بن جائے گا، جو کہ جس کے اوپر اب پانی ہے، تو شاید کچھ سالوں کے بعد وہ پانی نہ رہے. اچھا ٹورزم کے اوپر سر کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کے پی کو دیکھا کہ پچھلے 5-10 سالوں میں وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹورزم کے اوپر بہت کام کیا. اچھا کیا برا کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پہلے اس طرح ٹورزم فلورش نہیں ہو سکا تھا. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جی بھی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں تھوڑی سی اور مزید ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے؟ اور اگر آپ ٹورزم کو فروغ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں اس کو بہت مدد مل سکتی ہے. اسپیشلی جو فورن ٹورسٹ ہے وہ تو پریفر ہی جی بھی کرتا ہے. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ گلگت بلتستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے؟ تو آپ کے گلگت بلتستان کی ٹوریزم سے تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اتنا پوٹینشیل آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کر سکتے ہیں. اس کی جو لیکن وفاق سپورٹ نہیں کرتا نا اس طریقے سے. نہیں، وفاق سپورٹ نہیں بھی کرتا ہے تو ادروائز بھی پروونشل گورنمنٹ اپنا کام کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ٹوریزم کے اوپر آپ کو بہت ساری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو فرض کریں کہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، تو آج کل تو نیا دور ہے. پی 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 موڈ کے اوپر پوری دنیا تیار ہے. آپ کو ایئرپورٹ بنا دیں، آپ کو مطلب ادروائز مطلب بہت ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہے. تو دنیا کے اندر وہ انویسٹمنٹ کے راستے بہت سارے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا اس طرح نہیں چل رہی ہے کہ اپنے بجٹ کے اندر سے بہت سارے اخراجات کرتے ہوں. بہت سارے اور مینس آ گئے ہیں، دنیا نے ترقی کی ہے، بہت سارے اور راستے موجود ہیں جس کے تحت. تو آپ کس ویژن کے تحت چاہتے ہیں؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم پی 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 موڈ کے اوپر ہم بہت سارا ہمارا فوکس بھی اس بات پہ ہوگا کہ ہم گلگت بلتستان کی انویسٹمنٹ کو پی 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 موڈ کے اوپر لیں اور دنیا جہاں کے انویسٹرز کو دعوت دیں، اور گلگت بلتستان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی نیڈز کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ذریعے سے پورا کریں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے کتنا تعاون ہے جو آپ کو درکار ہے؟ اوبویسلی شروعات میں تو چیلنجز آپ کے لیے بھی کافی ہوں گے، اور کیونکہ دیکھا جائے تو وفاق خود بھی فائنینشلی اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہرڈلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فیڈریشن کی طرف سے وہ انیشیٹ ہو جائیں تو بہت سی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر ہماری اسکیمیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ دیتے ہیں. فرض کریں کہ 370 بلین کی ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر کی اسکیمیں ہیں جو روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر ہے اور انرجی کے اوپر ہے. آپ نے پروجیکٹس دے دیے ہیں تو ان کی ایلوکیشن بھی دیں، ٹائملی ایلوکیشن دیں. اگر آپ ٹائملی ایلوکیٹ نہیں کرتے، فنڈس ریلیز نہیں کرتے، تو اس صورت میں وہی پروجیکٹ جو آپ کو 2 سال میں پورا ہونا ہوتا ہے، اگر وہ 2 سال میں پورا نہیں ہوتا ہے، وہ 5 سال لگا لیتا ہے یا 6 سال لگا لیتا ہے، تو اس کے اندر اسکیلیشنس آتی ہیں، اس کے اوپر ڈالر پیریٹیز آ جاتی ہیں، اس کے اندر پھر مارکیٹ ہائیک کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آلموسٹ سارے پروجیکٹ سک پڑے ہوئے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. تو اتنی ساری انویسٹمنٹ بھی ہے اور ساتھ میں آپ پروجیکٹس کو مطلب لک آفٹر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کے پروجیکٹس دینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. بعد میں آپ نے ایبنڈن ہی کرنا ہے، تو پروجیکٹس کو انیشیٹ ہی نہ کیا جائے تاکہ ہم دیگر مینس کے اوپر ہم شروع کریں تو وہ ٹائملی پورے بھی ہوں، لوگوں کو فیسلٹیز میسر بھی ہوں. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ پچھلے تقریباً 60-70 سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ہم گلگت بلتستان کے اندر فرض کریں کہ آپ کے پاس انرجی پوٹینشیل موجود ہے اور آپ کا گلگت بلتستان میں مطلب لوڈ شیڈنگ ہے. یہی سر ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ 8000 گلیشیئرز ہیں، پانی وافر ہے، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو اگر آپ فرض کریں کہ گلگت بلتستان کی جو گرین انرجی ہے، جو آپ کا ہائیڈرو جنریشن پوٹینشیل ہے، اس کو آپ بنا لیتے ہیں، تو وہ تو پھر پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرے گا نا. آپ کی انرجی کی جو کاسٹ ہے، آپ تھرمل جنریشن کے اوپر ہیں پورے پاکستان میں، تو اس تھرمل جنریشن کی جو کاسٹ ہے اور آپ کی ہائیڈرو جنریشن کی کاسٹ ہے، اس میں اگر آپ لیں تو یہ تو گرین انرجی ہے، اس کے اوپر تو دنیا کا آپ کو پھر پروفٹ بھی آ جائے گا، آپ کو پھر کاربن کریڈٹس بھی ملیں گے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ کام پاکستان میں ہو نہیں رہا، جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ ہوتا ہے. سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ میرا خیال ہے کہ سالوں سے ہے، لیکن آئی تھنک جتنا آپ سے گفتگو کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں
اور اس کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اپنے علاقے کے لیے کروا لیں گے، اور ہماری خواہش بلکہ پاکستانیوں کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ برے سسٹم میں صحیح لیکن اپنا جو اصل مقصد ہے وہ ضرور پورا کریں۔ امجد حسین صاحب تھینک یو سو مچ سر، وزیر اعلیٰ گلگستان ہمارے ساتھ تھے، اور تمام تر امید اور دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جا کے لوگ واقعی وہ ایک ریلیف محسوس کرتے ہیں، جو ایک سکون اور جو ایک اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہوگی کہ وہ علاقہ اتنا زبردست فلورش کرے کہ دنیا بھر سے جو ٹورسٹ پاکستان آتے ہیں وہ خاص طور پر وہاں ضرور جانا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کی ایک آئیڈینٹی بن سکے۔ اسی امید کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد کچھ پاکستان کی جو میڈیشن ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو کردار ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو بڑھتا ہوا ایک ٹیمپریچر ہے، اس کے اوپر ہم کچھ تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم نے ڈومیسٹک پالیٹکس کا ذکر کیا ہے پاکستان کے اندر، جہاں انتخابات کا موسم چل رہا ہے اور ہم آزاد جموں کشمیر میں الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اس کے پیرالل انٹرنیشنل سینیریو میں بہت سی بڑی اہم تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی رائز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حوثیوں کی طرف سے جو سعودی عرب میں ایک فیکٹر بن رہا ہے وہ بھی کافی باعث تشویش ہے بہت سے ممالک کے لیے۔ اس کا کتنا ریپرکشن ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسے سینیریو میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت جو بڑے عرصے سے خاموش بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس پورے ریجن میں پیس میکنگ میں کوئی اس کا رول نہیں تھا، وہاں پر مودی صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا پریشر پائل اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو جین زی وہاں کی ہے وہ مودی صاحب کی پالیسیز سے کوئی خاص خوش نظر نہیں آتی، اور ان کے خلاف آہستہ آہستہ یہ جو بحث ہے وہ ایک مومنٹم میں ایک پروٹیسٹ کی صورت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف ایمبیسڈر ہیں بلکہ تجزیہ کار بھی ہیں، جاوید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ سر چیزیں بہت سی ہیں، لیکن میں امریکہ اور ایران کے کانفلکٹ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ کانفلکٹ تو یہ دو ممالک کا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایکسپینڈ ہو کر بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اس میں حوثیوں کی انوالومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے اوپر اٹیکس بھی دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں یہ معاملہ جان بوجھ کے کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے یا ان انٹینشنلی ہی ممالک اس میں کود پڑ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اوبیسلی اب دو ممالک کے درمیان تو نہیں ہے، اوبیسلی تمام خطہ، بلکہ کسی حد تک اگر آپ اکنامک امپیکٹ دیکھیں تو پوری دنیا کو اگر آپ کہیں کہ وہ اس سے افیکٹڈ ہے تو یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اس میں بھی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹرن کا جو فار ایسٹ سے لے کر یورپ تک جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں۔ اس کے لیے امریکہ تیل کے حوالے سے اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا ہی کہیں نہ کہیں بال واسطہ یا بلا واسطہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ایران ابھی بھی غالباً اس چیز کو سمجھنے سے شاید تو وہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا وہ سمجھ کے ہی اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایسکلیشن کی لیڈر پہ مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہ چیز بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی پولیٹیکل، پہلے ہم یہ بات کرتے تھے آپ کے پروگرام میں بھی کہ وہاں پہ مختلف پاور سینٹرز ہیں، یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ایک آئی آر جی سی ہے، لیکن اب بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ تمام فیصلے جو ہیں وہ صرف اور صرف آئی آر جی سی کرتی ہے۔ آئی آر جی سی جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو کالباف صاحب تھے، جو اسپیکر بھی ہیں ان کی پارلیمنٹ کے، وہ ایک چیف نیگوسیٹر تھے، مسعود پشکیان صاحب تھے، ان کے اگرچی صاحب تھے، یہ آتے تھے یہاں پہ مذاکرات کرتے تھے، ایم او یو پہ انہوں نے سائن بھی کیا پریزیڈنٹ نے، لیکن اس کے باوجود اس ایم او یو کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا جب انہوں نے حملے شروع کر دیے شپس پر، اور نہ صرف شپس پر بلکہ اب تو خطے کے تمام ممالک پر حملہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں آبنہ ہرمز کو، بلکہ وہ تو باب مندب پہ وہاں پہ جو حوثیز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی جو ہیں ان کو بھی کسی حد تک سپورٹ کر کر وہ سعودی عربیہ پر حملہ آور کر رہے ہیں۔ تو اس لہٰذا اس خطے میں کشیدگی کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے اندر پاکستان کی کاوشیں ہوں، قطر کی کاوشیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس طرح سے سود بند ثابت نہیں ہو رہی، اور ایران جو ہے وہ ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر ایک قدم مزید اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تمام دنیا میں وہ آلریڈی آئسولیٹڈ تو ہیں ہی، لیکن کوئی جو تھوڑی بہت سپورٹ تھی کہیں پہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر ناجائز حملہ کیا گیا ہے واٹ ایور، وہ سینٹیمنٹس بھی اب ایویپوریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو ایم او یو کے بعد جو انہوں نے حملہ آور ہوئے مختلف شپس پر اور ممالک پر، وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا، کہ جب آپ کے سامنے ایک ایم او یو آ گیا تھا، آپ کے سامنے ایک روڈ میپ آ گیا تھا جو آپ کو امن کی طرف لے کے جا سکتا تھا، آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا سکتا تھا، آپ کے سینکشنز کو
لفٹ کروایا جا سکتا تھا، آپ کو دنیا کے اندر تمام منڈیوں سے رسائی حاصل ہو سکتی تھی، آپ کی تجارت اور ایکسپورٹ آف آئل جو ہے اس کے اندر آپ کو تمام فیسلٹیز مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان تمام انٹرسٹ کو، اپنے بینیفٹس کو بالائے طاق رکھ دیا اور یہ پرائورٹی دی کہ ان شپس پہ حملہ کریں، اور ایسی شپس جو کہ بالکل ملٹری نہیں تھی، وہ تو صرف تیل لے کے جا رہی، تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ تھا میری طرف سے، میری نظر میں۔ اچھا سر، یہ جو ایک اور اینگل اس میں حوثیوں کا نکلا ہے، یہ بھی کچھ اس میں کچھ روشنی ڈالیے گا کہ اچانک ہی یہ حوثی کیسے ایکٹیو ہو گئے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کی کنسنٹ پر ہوئے ہیں، لیکن ان کا سارا جو ملبہ ہے وہ سعودی عرب کے اوپر گر رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں جب آئی آر جی سی کی ہم بات کرتے ہیں تو آئی آر جی سی کے دو رخ ہیں۔ ایک تو آئی آر جی سی دراصل ایک واحد آرمی ہے پوری دنیا میں میرے خیال میں، جو کہ ایک جو نظریے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنائی گئی، یعنی اس کا نام ہے پاسداران انقلاب۔ انقلاب جو وہاں پہ آیا تھا، اس کی جو فلسفی ہے وہ اس میں یقین رکھتے ہیں، وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپینڈ کرنے میں یقین رکھتے ہیں، یعنی اسی انقلاب کو وہ باقی ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی لیبنان میں، کبھی فلسطین میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، جیسے حزب اللہ ہے، حماس ہے، ابھی یہاں پہ حوثیوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ یمن ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر موجود ایک ملیشیا ہے جو کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر کے اپنا ایک علاقہ انہوں نے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی ہی حکومت پہ حملہ آور ہے۔ گویا یمن جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوا ہے مختلف سیکشنز میں، ایک جو علاقہ ہے وہ حوثیز کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ان کی جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باغی یا وہ ایک ریبل نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ اور ان کا جو سب سے سنگین میں سمجھتا ہوں اقدام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملہ آور ہے۔ یعنی سعودی عرب ایسا ملک ہے جو کہ تمام مسلمانوں کا ایک روحانی مرکز بھی ہے، اور وہ تو اس کانفلکٹ کے اندر آپ نے دیکھا جو حملے بھی کیے گئے تو پورے گلف کے ممالک نے ایک اسٹریٹجک پیشنس دکھائی، یعنی وہ حملہ کا جواب دے سکتے تھے لیکن جواب دینے کے بجائے وہ اس جنگ میں اپنے آپ کو انہوں نے نہیں دھکیلا، وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم جو ہے اس کا مسئلے کو کول ڈاؤن کر دیں۔ ایون دو قطر کو دیکھیں، وہ تو بالکل میڈیشن میں بھی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ قطر کی گیس انسٹالیشن کے اوپر بھی ایران نے حملہ کیا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ جو گلف ممالک ہیں، بالخصوص سعودی عرب، یہ تو ڈی ایسکیلیشن کی فورسز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ان پہ حملہ آور ہونا حوثیوں کی طرف سے یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے۔ اور مارک روبیو کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کے انفارمیشن کے مطابق بہت سارے آئی آر جی سی کمانڈرز جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ حوثیوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، مل رہے ہیں ان سے، ان کے جہاز وہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو obviously یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا صحیح ہے یا غلط ہے، بٹ لگتا یہ ہے کہ بہت کلوز کوآپریشن ہے آئی آر جی سی کی اور حوثیوں کی۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ سر بھارت کے حوالے سے آپ کے خیال میں اس پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ ایک طرف پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹس کا سنتاس معاہدے کے حوالے سے حوالہ دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، 2025 میں فیصلہ بھی آیا تھا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جب دل کرے کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت بھارت کے اندر جو جینزی ہیں ان کی طرف سے ایک پروٹیسٹ شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کوشش ہے کہ مودی صاحب کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے۔ آپ تو خود بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے اس قسم کی جو تحریکیں ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں مودی صاحب کی سچویشن اس وقت کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، جہاں پہ بھی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ رول کرنا چاہیں تو آپ کچھ عرصے تک کر سکتے ہیں، یقیناً وہ ایک ہندوتوا کی فلسفی کو، یعنی رائٹ ونگ ہندوتوا جو ہے اس کو اسٹروک کر کے کچھ لوگوں کے اندر انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس سینٹیمنٹ سے کھیل کے یہ ایک طویل عرصے تک وہ حکومت میں رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں یہ جانتا ہوں کہ جو ہندوستان ہے، انڈیا، ان کے ساتھ ہماری کوئی اتنی اچھی ریلیشن شپ نہیں رہی، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی کہ ان پچھلے کچھ سالوں میں ہے۔ یعنی میں آپ کو یاد ہوگا، آپ ماشاءاللہ میڈیا میں کافی عرصے سے ہیں، جب مشرف صاحب بھی تھے اس زمانے میں تو آلموسٹ ہماری کافی حد تک معاملات طے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ کہا جا رہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی ہماری سیٹلمنٹ ہونے والی ہے۔ بالکل پھر بالکل۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ واجپائی صاحب خود آئے تھے، پھر ہمارے پرائم منسٹر آتے جاتے ہیں، تو ہمارے اندر ان کے درمیان کچھ سرد مہری تو رہتی تھی، لیکن اس طرح کی جنگجو حکومت نہیں تھی۔ جنگیں ہوئی ہیں ہماری، لیکن کچھ بہت بڑی تعداد دونوں ممالک میں ایسی بھی تھی جو اس چیز میں یقین رکھتی تھی کہ ہمارے معاملات جو ہیں ان کو سیٹل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مودی صاحب کے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں بدل گئیں، اور انہوں نے بالکل ایک جارحانہ اقدام لیا۔ ان کی فلمیں دیکھیں، ان کا میڈیا دیکھیں، ان کے عوام کا کچھ حصہ دیکھیں، ان کو اس طرح سے انہوں نے
وہ اسٹروک کی وہاں پہ جو ہیٹ مانگرنگ اور وار مانگرنگ کہ جس کے نتیجے میں وہاں پہ کافی ڈویژنز ہیں. لیکن میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں. میں امن کے حوالے سے اور جو ڈائلاگ اور مذاکرات میری ہمیشہ اسی کی طرف فوکس رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت سے بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو سینر ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان کے ساتھ بھی امن چاہتے ہیں, اپنے ملک کے اندر بھی پلورلسٹک معاشرہ چاہتے ہیں. کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ اگر ان کے آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ تو سیکولر ملک ہے, لیکن وہاں پہ موجود جو اس وقت ایک حکومت برسر اقتدار ہے, لگتا یوں ہے کہ وہ اگر ووٹر لسٹ دیکھیں ان کو بھی وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے اپوزیشن لیڈر کو دیکھیں, میں حیران ہو گیا راہل گاندھی کی تصویر دیکھ کے, ان کو کس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا. یعنی ایک بہت اچھے خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اندرا گاندھی, نہرو, ان کے وہ جنریشن سے آتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے ان کا, لیکن اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا افسوسناک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے جین زی کا ذکر کیا. دیکھیے جین زی ایک ایسا فینومینا ہے جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ینگ لوگ ہیں, جین زی جن کو ہم کہتے ہیں, یعنی تقریباً 20 سال یا اس سے کم یا تقریباً اس عمر کے لوگ, جو کہ آئندہ آنے والے 10 یا 15 سالوں میں لیڈرشپ رول پہ ہوں گے, وہ ایک روایتی اس گھسی پٹی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. وہ ایک اور دنیا میں جنم لیا ہے انہوں نے, جہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے, جہاں پہ اے آئی ہے, جہاں روبوٹس ہیں, جہاں فیوچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہوگی. وہ اس گھسی پٹی ماضی کی جو ایک ان کے نیریٹو جو ان کو سیل کیا جاتا ہے, اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جاوید ملک موجود ہے, سینئر اینالسٹ بھی ہیں اور ایکس ایمبیسڈر بھی ہیں, اور یقیناً بھارت کا جو پرسپیکٹو ہے بڑی حد تک اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ ایکچولی بھارت کے اندر اٹ سیلف ڈیموکریسی کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جائیں گے جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں وہاں پر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ کہاں انٹرنیشنلی اس وقت امریکہ اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے وہ زوروں پر ہے. ایک طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات چیت ہو سکے, لیکن دوسری طرف حالات اس سے بھی زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پاکستانی سیاست میں اگر خاص طور پر ہم اے جے کے الیکشن کو مد نظر رکھیں تو جو بیانات کی حد تک دونوں پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ کہیں بھی وفاق میں وہ شاید اتحادی پارٹیاں نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر انالیسز لیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ضیاء صاحب, بڑے عرصے کے بعد شو میں شامل ہو رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آپ کی تھینک یو سر آپ کی انٹرنیشنل ایکسپرٹیز ہے. میں پہلے ایک کوئک کامنٹ, کیونکہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں امریکہ ایران پر ڈیٹیل میں بات کی ہے, تو پہلے میں چاہوں گی اس پہ ایک کامنٹ لے لوں, پھر آگے ہم پولیٹیکل افیئرس پہ جائیں گے. یہ جو سر ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہا. پاکستان, قطر اور کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تحمل رکھیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں ممالک چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پہلا قدم نہ اٹھائیں امن قائم کرنے میں, اور دونوں ہی بڑے اگریسو سٹانس کے ساتھ ہیں, اور ٹیکنیکلی دونوں ہی جنگ کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر وجہ کیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر نہیں آ پا رہے؟ اتنا بات یہ کہ حالات جو ہیں نا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مخدوش ہیں, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران اور اس کے جو مطلب پروکسیز ہیں وہ جنگ کا دائرہ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ اگر ایک کہتے ہیں مرکزیت اس نے حاصل کر لی ہے, جو پھر یمن کے حوثیوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ باب المندب کو اوپر, وہ بھی ایک اسٹریٹ ہے اپنائے ہیں, اور جہاں سے سعودی عرب کی بہت زیادہ جو ہے تیل کی برآمدات ہوتی ہیں, اس کو جو ہے چوک کر دیا جائے. اگر دنیا کی دو جو میجر قسم کی آرٹریز ہیں اس کو اگر مطلب وہ کر دیا جاتا ہے, چوک کر دیا جاتا ہے, تو اس سے پوری عالمی معیشت متاثر ہوگی. تو اسٹیک جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے بہت ہی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا اس پورے کانفلکٹ کے دوران, حتیٰ کہ حالانکہ پرووکیشنز ہوئی تھی ایران کی جانب سے, لیکن یمن کے حوثیوں کے ذریعے جو ان پہ وار کیا جا رہا ہے اس سے خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ بھی ایک ایکٹیو محاذ کہیں کھل نہ جائے یمن کا بھی. تو حالات جو مخدوش ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بھی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو بھی مذاکرات کی میز پہ حاصل کریں گے اس کے لیے ہمیں میدان جنگ میں بالادستی کی ضرورت ہے. ایران جو ہے تیار نہیں ہے کہ جی 27 فروری 2026 والے اس پہ آپ نے ہرمز کی پوزیشن کو بحال کر دے جو انٹرنیشنل واٹرز تھے, اور سب لوگ جو ہے بلا اجازت وہاں سے آ جا سکتے تھے. وہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے, اور یہ کنٹرول میرے خیال میں دنیا جو ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو ایک جوہری ایک ایشو بنا ہوا تھا امریکہ کی طرف سے, اس سے بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب اگر ایران اسی طرح سے لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا, اس کا غیر لچک والا رویہ رہتا ہے, تو مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ایران کے خلاف, ایک تہران کے خلاف بلکہ آپ کہیں کہ ایک بڑا ایک الائنس بننے کا وہ ہے, کیونکہ اس میں جو عرب خلیجی ممالک متاثر ہو رہے ہیں وہ ہیں, امریکہ ہے, یورپ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کا آپ سنیں جو
ہم نے گزشتہ روز جو اسٹیٹمنٹ دی تھی فورن آفس نے، اس میں کہا تھا کہ جی اگر ہمارے فلیگ کیرنگ شپس کو اگر وہ کیا گیا تو ہم جو ہے اپنا کہتے ہیں طاقت کے استعمال کا محفوظ رکھتے ہیں. پھر پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو حالات بڑے پریکیریس ہیں، اور اس میں ایران کی جو برنکمین شپ ہے کس حد تک اس کی سود مند ہوتی ہے دیکھنا ہے. انہوں نے بھی کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ہم کس حد تک معاملات کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر معاملات بڑھتے ہیں تو ایران پہلی بہت مشکل میں ہے. اس نے بڑی زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کی مشکلات بہت بڑھیں گی. اس کے عوام پہ ظاہر جنگ کا ایک جو خمیازہ بھگت رہے ہیں پہلے سے، اور زیادہ ان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ تو بہت دور ہے. اور امریکہ کے اگر 4 فوجی مر جاتے ہیں، 2 جہاز گر جاتے ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا ایک براڈر اسکیم آف تھنگس کے اندر. تو ایران کس حد تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درد برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے درد میں یہ جو اے جے کے میں ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو صرف انتخابی سیاست ہی سمجھیں یا پھر واقعی ایگریشن موجود ہے؟ ایک طرف کبھی شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں جی فارم 47 کی پیداوار، دوسری طرف جو تقاریر ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ نے کی، نواز شریف صاحب نے، بلاول نے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو کبھی اتحادی تھے ہی نہیں جیسے وفاق میں ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. بات یہ کہ آپ گلگت بلتستان میں جب انتخابات ہو رہے تو اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی. پھر دنیا نے دیکھا کہ انتخابات کے بعد کیا ہوا. اچھا یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ حکمراں اتحادی ایک دوسرے کا یہاں پر حریف بھی ہے. حلیف جو ہے وہی حریف بھی ہیں، کیونکہ جو اصل اپوزیشن اس کو تو آپ انتخاب لڑنے نہیں دے رہے. اب اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرینڈلی فائر ہے. اگر ہم پرانی ٹرم استعمال کریں کہ نورا کشتی ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جانتی ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اور جو اس وقت ایک کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک بندوبست ہے سیاسی، اس میں ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلایا جائے گا آنے والے دنوں میں، جب تک کوئی اور ارینجمنٹ کی بات نہ ہو جائے. تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لڑائی ہے بعد میں آ کے پاکستان کی سطح کے اوپر جو ہے مرکز میں ہو رہی ہوگی اور ان میں دوریاں ہو جائیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے کہ حکومت گر جائے، نون لیگ کے مفاد میں نہیں ہے حکومت گر جائے. تو یہ ایک چھوٹا موٹا دائرہ کہ پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. بلاول کو ذرا سا چیخ چیخ کے بولنا ہے، تو کہاں بیچارہ بولے گا وہ؟ اس کا یہی ہوگا کہ وہ ان پہ کہتے تنقید کے نشتر برسائے. اسی طرح نون لیگ کا بھی یہی ہے کہ جب اس پہ تنقید ہوگی تو وہ جواب دیں گے، پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ نے سندھ میں ایک کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کا اسکور کارڈ کیا ہے. لیکن ایک دوسرے پہ تنقید کے باوجود سنا مارک مائی ورڈز کہ یہ لوگ ابھی ساتھ ہی چلیں گے. یہ لوگ کسی بھی قیمت پر جو ہے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور آپ پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت سے بات کریں، مطلب پس پردہ کریں، آن دا ریکارڈ کریں، وہ پھر ایک بیلنس متوازن بات کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کو اس معاملے پہ پریشان ہونا چاہیے. بس ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ ہمارے یہاں سیاسی خبریں آج کل آپ دیکھیں ہیڈ لائنز میں بہت کم ہو گئی ہیں، سیاسی خبریں نا. تو ٹھیک ہے، رونق میلے کے لیے 2-3 ہیڈ لائن سر کچھ مطلب سخت قسم کے سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں، جیسے مولانا صاحب کا آیا تھا، پھر ایک نورین نیازی صاحبہ کا سٹیٹمنٹ چلتا رہا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل خبریں بہت زیادہ نہیں ہو رہی. اچھا ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کے خیال میں یہ کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر موجود نہیں ہے اور کچھ تھوڑا سا ڈسٹنس پیدا ہوا ہے. آپ کو اپنی پرسیپشن کیا محسوس ہو رہی ہے؟ کیا واقعی آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جب کچھ نہیں ملتا تو پھر لوگ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں درار ڈالنے والی خبریں بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے کہ قیاس آرائیاں لوگ کرتے ہیں اور اس میں خواہشات بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ چلنا ضروری ہے، اسی طرح سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور مخلوط حکومت کا چلنا جو ہے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. دوسرا آپشن جو ہے وہ اس سے تو بہت زیادہ ناراضگی ہے، اس کو تو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے. لیکن مارک مائی ورڈز، بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، حکومت معاشی اہداف حاصل نہیں کر پاتی، اور زیادہ جو تنقید ہوتی ہے، تو پھر ایک ہے نا مصرع کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، تو پھر وہ بوجھ اتار دیا جائے گا. اور پھر جو بھی ملبہ گرے گا وہ آپ دیکھیے گا پارٹی ہی پہ گرے گا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہی الزامات ہوں گے کہ جی بدعنوانی ہوئی، اکنامک مس مینجمنٹ ہوئی، پور گورننس ہوئی، ڈائنسٹک پولیٹکس کو فروغ دیا گیا. تو وہ اسکرپٹ جو ہے وہ پھر وہی جو ہے دوبارہ زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو، تو یہ آؤٹ آف دا وے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ساتھ چلنے کے لیے، اس کے بھروسے کو جیتنے کے لیے، اس کے ہم قدم چلنے کے لیے. لیکن بالکل یہ نوعیت آ سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوری کوئی ابھی کنسرن کی بات ہے. ابھی جو ہے
دونوں کو ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جناب. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب سینئر جرنلسٹ, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی اپنے اتحاد کو جاری رکھیں, لیکن اگر آپ الیکشنز کو دیکھیں, چاہے وہ جی بی کے ہوں چاہے اے جے کے ہوں, وہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی رائبلری پارٹیز ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا جس حد تک اے جے کے الیکشنز پہ تیاریاں دونوں پارٹیز کر رہی ہیں, کلیم بھی کر رہی ہیں, لیکن اس کے نتائج کس قسم کے سامنے آتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.